خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کرنا ہے. وہ ہماری امی جان ہے، ام المومنین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے پہلی بیوی. حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ اگر کسی کو چاہا ہے اور کسی سے محبت کی ہے تو وہ ام المومنین امی جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. ماں خدیجہ جو تھی وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اور 2 مرتبہ بیوہ ہونے کے بعد ماں خدیجہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اب کسی مرد سے نکاح نہیں کرے گی، کیونکہ وہ 2 شوہروں کے جنازے پر رو چکی تھی. تو ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑے بڑے مکہ کے رئیسوں نے، بڑے بڑے سرداروں نے جو ہے وہ پیشکش کی کہ خدیجہ ہم تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ خدیجہ ملکہ عرب کہلاتی تھی، پورے عرب کی ملکہ، کیونکہ پورے مکے میں اور عرب میں خدیجہ سے زیادہ کوئی مالدار نہیں تھا. خدیجہ اتنی مالدار عورت تھی، اور سرداران قریش یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے خدیجہ کے ساتھ رشتہ ہو جائے، نکاح ہو جائے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی. اور ظاہر سی بات ہے چونکہ بیوی کا مال جو ہے وہ شوہر کے قبضے میں ہی آ جاتا ہے. حالانکہ بیوی کے مال کا مالک شوہر نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ وہ زمانے جہالت تھا تو لوگوں نے مال کی لالچ میں بھی خدیجہ کو پیغام دیا، لیکن خدیجہ نے کسی کو جو ہے وہ ہاں نہیں کہا. ماں خدیجہ سب کو بڑی بے مروتی کے ساتھ، کسی کی مروت کیے بغیر نہ فرما دیتی تھی کہ مجھے نکاح نہیں کرنا ہے. اور خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے چچا تھے، اور خدیجہ جو ہے وہ اپنے ایک غلام زید بن حارثہ اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی. غلام خدمت میں رہتا تھا اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کی ساعتیں بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزار رہی تھی. آپ کو حیرت ہوگی جو زمانے جاہلیت کہلاتا ہے، جاہلیت والا زمانہ، جس زمانے میں لوگ کعبے کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، جس زمانے میں لوگ جو ہے وہ کعبے پہ بت رکھ کر پوجتے تھے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے اندر طاہرہ اور طیبہ کے لقب سے جو ہے وہ پکاری جاتی تھی. جناب خدیجہ کو زمانے جاہلیت میں بھی پاک دامنی، عفت اور طہارت اور عظمت اور بزرگی کی وجہ سے لوگ طاہرہ کے لقب سے جانتے تھے. اب تک خدیجہ کا تعارف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا تھا. مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں نے سال گزشتہ جناب خدیجہ کے نکاح کی داستان بیان کی تھی یا نہیں کی تھی. میں غور کر رہا تھا آتے وقت کہ پتہ نہیں میں نے بیان کیا یا نہیں کیا، لیکن میں آج اس کو بیان کر دوں. لوگوں کو یہ اعتراض ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بعض عیسائی اور یہودی مستشرقین جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے ساتھ زبردستی نکاح کیا اور خدیجہ کے مال پر محمد کی نظر تھی، معاذ اللہ. وہ ظالم یہ کہہ کر حضور کی توہین کرتے ہیں. اور بعض مسلمان کہلانے والے وہ بھی اس غلط پروپیگنڈے کا شکار ہے کہ خدیجہ کے پاس حضور نے کئی لوگوں کو بھیجا اور خدیجہ کو تیار کیا کہ وہ نکاح کرے، بلکہ معاذ اللہ کچھ ظالموں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ خدیجہ کے باپ کو شراب پلا دی گئی اور شراب کے نشے میں جو ہے وہ خدیجہ کے باپ سے کہلوایا گیا کہ جاؤ میں خدیجہ کا نکاح کرتا ہوں. حالانکہ سیرت کی اکثر کتابیں اور معتبر کتابیں یہ کہتی ہے کہ خدیجہ کے والد جو ہے وہ بہت پہلے انتقال کر چکے تھے اور خدیجہ جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی. اور اس کے بعد حالات یہ تھے، بڑے بڑے قریش نے جو ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ وہ نکاح کرے، بلکہ یہ تک کہا خدیجہ ہم اپنا مال تجھے دیتے، تو جتنا مطالبہ کرے ہم اپنا مال تجھے دیتے ہیں، لیکن تو نکاح کر لے ہمارے ساتھ. جناب خدیجہ خود اتنی مالدار تھی اور چونکہ وہ خوبصورت تھی، ان کی ایک عزت تھی، ان کا ایک مقام تھا، ان کا ایک وقار تھا، ان
ان کی عظمت تھی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سب کو نہ کہا, بڑے بڑے سرداروں کو نہ کہا, لیکن خدیجہ کی ایک سہیلی تھی جس کا نام نفیسہ تھا. خدیجہ نے نفیسہ سے کہا, نفیسہ میرا جو مال ہے اس پر ہر وقت لوگوں کی نظر رہتی ہے اور مکے کے سردار چاہتے کہ وہ میرا مال لوٹ کھائیں. جب میرا مال جاتا ہے میں جس کو بھی مقرر کرتی ہوں تو وہ میرے مال پر جو ہے وہ غلط نظر ڈالتا ہے اور میرے مال کو لوٹ کھاتا ہے اور پھر خیانت کرتا ہے, کوئی اس کا انتظام ہونا چاہیے. خدیجہ کی سہیلی نفیسہ بڑی ذہین عورت تھی اور خود خدیجہ بھی جو ہے پورے مکہ میں سب سے ذہین خاتون کہلاتی تھی. نفیسہ نے کہا ایک کام کر, جو ابو طالب ہے نا وہ مکے کا سرداروں میں سے ایک سردار ہے اور وہ آدمی کچھ سلجھا ہوا ہے, اس کی ذہانت اچھی ہے اور وہ کچھ شریف لگتا ہے, اس کی سوچ بھی اچھی ہے. ابو طالب کو بلا کر کے کچھ گفتگو کر, وہ تیرے مال کی حفاظت کا انتظام کر دیں گے. خدیجہ نے میرے نبی کے چچا حضرت ابو طالب کو بلوایا اور بلوا کر کے, چونکہ خدیجہ نے بلوایا اور وہ بہت مالدار تھی, شریف تھی, طیبہ طاہرہ کے لقب سے تھی اور ان کا تعلق بھی جو ہے وہ قریش سے تھا. اوپر جا کر پانچویں پشت میں, پانچویں اوپر دادا, پانچویں دادا پر حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب اور خدیجہ کا سلسلہ نسب جا کر کے مل جاتا ہے. اس اعتبار سے خدیجہ جو ہے وہ نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تھی اور ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ جناب ابو طالب سے ملتا تھا, چونکہ ابو طالب کے والد جناب عبد المطلب تھے. تو جناب ابو طالب کو جب بلایا تو رشتہ داری بھی تھی اور چونکہ وہ مکے کے سردار بھی تھے تو ابو طالب پہنچے. پہنچنے کے بعد حضرت ابو طالب کو خدیجہ نے کہا, ابو طالب تو مکے کا سردار ہے, کیا تو بیوہ کی خبر نہیں لیتا؟ حالانکہ وہ مالدار ہے, بہت سارے لوگوں کو اپنا مال دیتی ہے اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ تجارت کرتی ہے. ابو طالب کو کہا کہ ابو طالب تو ایک بیوہ کی خبر نہیں لیتا, دیکھ تو صحیح مکے والے میرا مال لوٹ کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں, میرے مال پہ جو ہے وہ نظریں ڈالتے ہیں, میرے مال کی حفاظت کر اور کوئی ایسی تدبیر کر دو ابو طالب کہ میرا مال محفوظ ہو جائے. جناب ابو طالب نے فرمایا کہ ایک کام کر کہ میں مکے والوں کو راضی کرتا ہوں, جو لٹیرے ہیں نا تیرے مال کے, وہی تیرے مال کی حفاظت اور محافظت کریں گے. اور اس کے بعد جناب ابو طالب نکلے اور جا کر کے کعبے کے صحن میں جو مکے کے لوگ بیٹھے تھے اس میں کچھ گنڈے قسم کے لوگ بھی تھے, ان کو بھی بلایا اور بلا کر کے کہا کہ کیا میں تم کو مالدار ہونے کا مشورہ نہ دوں, کیا میں ایسا نسخہ نہ بتاؤں جس سے تم مالدار ہو جاؤ؟ تو جناب ابو طالب کو انہوں نے بہت شوق سے کہا, ابو طالب ضرور بتاؤ کہ ہم کیسے مالدار ہو سکتے ہیں. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم خدیجہ کے پارٹنر بن جاؤ, اس طرح سے تم مالدار ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا ابو طالب ہماری غربت کا مذاق نہ اڑاؤ, کہاں خدیجہ ملکہ عرب کہلاتی ہے, ملکہ تجار کہلاتی ہے, اور کہاں ہم لوگ مفلس لوگ ہیں. تو کہا کہ میں نے یہ کب کہا کہ برابر برابر میں پارٹنر بن جاؤ, ایک کام کرو تھوڑا تھوڑا مال لگاؤ اور اپنے مال کے حساب سے پرسنٹ کے اعتبار سے واپس لے لینا. یہ جو میں روایت پیش کر رہا ہوں سیرت کی اکثر کتابوں کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اور جن پر جرح کی گئی ہے میں ان روایتوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں, بلکہ یہ سب کا گلدستہ آپ کی خدمت میں, چونکہ الگ الگ روایتیں پیش کرنے کا یہاں وقت نہیں ہے. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ ایک کام کرو, کوئی ایک بکری دے دو, کوئی ایک اونٹ دے دو, ایک گائے دے دو, اور اس طریقے سے اپنا مال لگاؤ. جب مال واپس آئے گا نفع لے کر تو پھر تم اپنے جس نے جو لگایا ہے اس کے مطابق لے لینا. اب یہ ہوا کہ جب مکہ والوں نے اپنا مال خدیجہ کے ساتھ لگایا تو پھر وہ یہ کہنے لگے اب یہ خدیجہ کا مال نہیں ہے, یہ مال اپنا ہے, اب اس پر جو نظر اٹھائے گا ہم اس کی آنکھیں پھاڑ ڈالیں گے, ہم اس کو قتل کر دیں گے. تو اس طرح خدیجہ مسکرا کر حضرت ابو طالب سے کہتی ہے, ابو طالب تو نے میرا مال تو مکے تک محفوظ کر دیا, لیکن میرا مال شام جاتا ہے, بصرہ جاتا ہے, یمن جاتا ہے, وہاں میرے مال کی حفاظت کون کرے گا؟ اب اس کے لیے بھی کوئی انتظام کر دو. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ خدیجہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری جو بس میں اور مرضی میں تھا میں نے وہ کر دیا, اب شام تک تیرے مال کی حفاظت کرنے میں تو نہیں جا سکتا, میں بوڑھا آدمی وہ سفر نہیں کر سکتا, یمن تک نہیں جا سکتا, بصرہ تک نہیں جا سکتا, میں کیسے تیرے مال کی حفاظت کروں گا؟ تو خدیجہ کی زبان پر آ گیا, میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک بھتیجا ہے, اس کا نام محمد ہے, اور وہ بہت پاک دامن ہے, وہ دیانت دار ہے, وہ امانت دار ہے, بڑا نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, غریبوں کا غمخوار ہے, یتیموں کا ماوا ہے, مفلسوں کی مدد کرنے والا ہے. میں نے سنا ہے کہ پورے مکے میں اس جیسا کوئی نہیں ہے, کیا تو اپنے بھتیجے کو نہیں لگا دے گا؟ ابو طالب, ابو طالب تم نہ جاؤ, اپنے بھتیجے کو لگا دو. تو ابو طالب کی زبان سے نکلا, خدیجہ میرا بھتیجا محمد
بہت باغیرت ہے، وہ کہیں مزدوری کرنے نہیں جاتا، میرے خاندان میں کسی بھی فرد نے مزدوری نہیں کی ہے، اس لیے وہ محمد بھی مزدوری کرنے کہیں نہیں جائے گا، اور وہ انکار کر دے گا۔ خدیجہ نے کہا کچھ تو کریں اور میری طرف سے گفتگو کریں۔ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور نے خود بھیجا؟ یہ خدیجہ ہے، کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے، ابھی کوئی رشتے کا معاملہ نہیں ہے، ابھی کوئی رشتے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی تصور بھی نہیں ہے، کوئی خیال بھی نہیں ہے، ابھی تجارتی معاملات ہے۔ اور خدیجہ کی سہیلی نفیسہ نے کہا ہے کہ ابو طالب کا بھتیجا محمد بہت نیک ہے اور وہ بہت پاک دامن اور پارسہ دنیا ان کو محمد صادق امین کے نام سے جانتی ہے، وہ سچا اور امانت دار ہے۔ حالانکہ ابھی تک خدیجہ نے میرے حضور کو دیکھا نہیں، ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور حضور نے خدیجہ کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ بات آوارہ ذہن والوں کو عجیب لگے گی کہ ایک شہر میں رہ کے کیسے نہیں دیکھتے، لیکن جو نگاہوں کی محافظت کرنے والے لوگ ان کو پتا ہوتا ہے پڑوس میں کتنی بچیاں پل رہی ہیں نہیں معلوم ہوتا ہے۔ جو نیک لوگ ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے، لیکن جو آوارہ ہو، جو بارہ گھاٹ کا پانی پیتے انہیں پورا پتا ہے کہ کون کہاں بستا ہے اور کون کہاں رہتا ہے۔ تو یہ حالات ہیں لوگوں کے، لیکن جو پاک دامن لوگ ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا کہ پڑوس میں، اللہ اکبر، ان کی پاک دامنی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پڑوس تو پڑوس ہے، وہ گھروں کی بھابھیوں کو بھی کبھی نظر بھر کر کے نہیں دیکھتے، یہ ان کا عالم ہے۔ تو جناب خدیجہ کو کبھی میرے رسول نے نہیں دیکھا، حالانکہ 25 سال کی عمر ہو گئی، اور خدیجہ نے بھی میرے حضور کو نہیں دیکھا، کیونکہ خدیجہ طاہرہ کہلاتی ہے اور مصطفیٰ صادق الوعد الامین کہلاتے ہیں۔ خدیجہ 2 بار بیوہ ہو چکی ہے، لیکن اس جاہلیت کے زمانے میں بھی ان کی مثل کوئی عورت مکے میں جو ہے اللہ اکبر دیکھنے میں نہیں آتی۔ اللہ اکبر، خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ محمد سے بات تو کرو ابو طالب۔ ابو طالب کہتے ہیں وہ تیار نہیں ہوگا، لیکن میں بات کرتا ہوں کیونکہ میں اس کی کمزوری جانتا ہوں، میں اس کی کمزوری کو سامنے رکھ کر بات کروں گا۔ ہر آدمی کی کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے، بات منوانے کے لیے وہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ وہ کیا کمزوری ہے میرے نبی کی، اب ذرا وہ بھی دیکھ لیں آپ۔ حالانکہ میرا نبی کمزور نہیں ہے، لیکن کمزوری کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ خدیجہ کی بات لے کر حضور تک ابو طالب پہنچے، کا بھتیجے میں بھی غریب آدمی ہوں، مفلسی ہے، چاہتا ہوں کہ تیرا گھر بسا دوں، اور یہ غربت رہے گی تو شادی تیری کیسے ہوگی؟ ایک کام کرو، خدیجہ بہت مالدار عورت ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ اگر تم اس کے مال کو لے کر کے ملک شام گئے تو وہ لوگوں کو جتنا دیتے اس کا ڈبل تم کو دے گی۔ میرے سرکار نے ابو طالب کا چہرہ دیکھا، مگر چچا میں تو مزدوری کرنے نہیں جانا چاہتا۔ اب حضور علیہ السلام کی جس کمزوری کی طرف اشارہ کیا تھا، میں تو یقیناً اس کو کمزوری نہیں اپنے نبی کی خوبی مانتا ہوں، کیونکہ ابو طالب نے جب دیکھا کہ حضور کی بات قبول نہیں کر رہے کہ میں مزدوری کرنے، ارے جو ساری کائنات کا مالک بنا کر بھیجا گیا وہ مزدوری کرنے کہاں جائے گا؟ چچا نے کہا میں مزدوری کرنے نہیں جاؤں گا۔ تو فوراً جناب ابو طالب نے کہا کہ مگر خدیجہ بیوہ ہے، اور 2 بار بیوہ ہو چکی ہے، اور حضور علیہ السلام کی اسی بات کو وہ کمزوری کہہ رہے تھے کہ محمد سب کا انکار کر سکتے ہیں لیکن کسی بیوہ کی مدد کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ حضور علیہ السلام کی جو کہہ رہے تھے نا کہ میں اس کی کمزوری جانتا ہوں، یہی تھی کہ یہ کبھی بیوہ کی مدد کا انکار، اور یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ تو خوبی ہے، میرے مصطفیٰ کی خوبی۔ اللہ نے ہر عیب اور کمزوری سے میرے رسول کو پاک رکھا ہے۔ تو بہرحال خدیجہ کا جیسے ذکر ہوا کہ خدیجہ بیوہ ہے، بیوہ، اس کے مال کو جو ہے وہ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، اس کے مال میں خیانت کرتے ہیں۔ خدیجہ نے بیوہ ہونے کے بعد چونکہ ان کا چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل یہ توریت اور انجیل کے عالم تھے، تو خدیجہ نے جا کر کے ان کے پاس توریت اور انجیل کو پڑھ لیا تھا۔ خدیجہ کے گھر میں توریت بھی تھی اور انجیل بھی تھی، اور خدیجہ
तौरात पढ़ती थी, इंजील पढ़ती थी। अल्लाह अकबर। जब खदीजतुल कुबरा की ये बेवगी का मामला मेरे नबी के सामने आया तो जानते हैं क्या हुआ? खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बात का मामला जब हुजूर ने सुना कि वो बेवा है, आका अलैहिस्सलाम ने गर्दन झुका लिया और चचा से कहा, चचा ठीक है आपकी मर्जी, मैं उस बेवा की जरूर मदद के लिए जाऊंगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम से जनाब अबू तालिब ने कहा कि जाओ, फला मोहल्ले के अंदर खदीजा नाम की औरत रहती है, जाकर उससे कहना कि चचा अबू तालिब ने भेजा है और मैं तुझसे गुफ्तगू करने आया हूं, क्या करना है, कैसे करना है, मामलात कैसे तय करना है। अब जरा गौर से और ध्यान से सुनो, ये मेरे नबी की और खदीजा की पहली मुलाकात है, आकाए करीम की और खदीजा की पहली मुलाकात है। हुजूर के दिल में कोई ख्याल नहीं, कोई तसव्वुर नहीं, कोई तखय्युल नहीं, शादी का कोई जिक्र नहीं, निकाह की कोई बात नहीं। लेकिन खदीजा जो है वो चंद दिनों पहले एक ख्वाब देख चुकी है। ख्वाब ये है खदीजा का, जब बेवा हो गई थी दूसरी मर्तबा, एक चांद आसमान से उतरा और खदीजा की गोद में आया और खदीजा के दोनों हाथों से उस चांद की रोशनी शुआएं निकलने लगी। तो खदीजा ने मुल्क के शाम में एक राहिब रहता था, उसका नाम बुहैरा राहिब था, उसके पास खत लिखा और भेजवाया कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। तो उसने खत का जवाब दिया, खदीजा आखिरी नबी पैदा हो चुका है और तेरा ख्वाब ये बशारत देता है कि तू आखिरी नबी की बीवी बनेगी और तू उस पर सबसे पहले ईमान लाएगी। तो खदीजा का एक तसव्वुर था, मक्के के इतने बिगड़े माहौल में नबी कौन हो सकता है? जो लोगों का हाल यह है कि माओ से जिना करते हैं, नंगे होकर तवाफ करते हैं, बुतों की पूजा करते हैं, माल लेकर खा जाते हैं, हड़प कर जाते हैं और इनके नजदीक ये ऐब नहीं बल्कि हुनर, इनमें कौन अल्लाह का नबी हो सकता है? लेकिन खदीजतुल कुबरा का ख्याल अभी मेरे मुस्तफा तक न गया था। अब ये पहली मुलाकात थी खदीजा की और मेरे रसूल की। क्या हुआ? आज जनाब खदीजा के शबे विसाल के मौके पे दिल के कानों से सुने, मेरी माएँ और बहनें बच्चियां भी सुन रही है तो सुने और अपनी अम्मी जान की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करे कि वो हमारी कैसी माँ थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के कहने पर जनाब खदीजा के घर गए। अम्मा जान खदीजा कहती है कि मैं अपने घर में काम में मसरूफ थी, मेरा चेहरा जो है वो दरवाजे की तरफ पीठ थी और दीवार की तरफ मेरा चेहरा था और दिन का वक्त था, लेकिन मेरा दरवाजा ऐसी तरफ खुलता था जिधर से ना सूरज गुजरता था ना आता था। यानी कि जैसे हमारा दरवाजा मस्जिद का खुलता है कि उधर से सूरज का आना जाना नहीं है, सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूब जाता है। तो हमारी इस मस्जिद के दरवाजे से कभी भी शुआएं अंदर नहीं आती। तो जनाब खदीजा कहती है मेरा दरवाजा इसी सिमत में था कि कभी सूरज की शुआएं उस तरफ से आ नहीं सकती थी। मेरी पीठ जो है वो दरवाजे की तरफ थी और चेहरा दीवार की तरफ था। अचानक मैंने देखा कि मेरे घर की दीवार पर सूरज की शुआएं पड़ने लगी। मैं दंग रह गई कि आखिर सूरज की शुआएं मेरे घर की दीवार पर कैसे पड़ती है, क्योंकि मेरे घर का दरवाजा ऐसी तरफ खुलता है कि दीवार पर शुआएं पड़ ही नहीं सकती। मैं हैरत जदा रह गई, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि कायनात का निजाम बदल कैसे गया कि मेरी दीवार पर सूरज की शुआएं पड़ती है। जब मैंने पलट करके देखा तो अल्लाह अकबर, दरवाजे पे पर्दा पड़ा था, बारीक और पतला पर्दा। लेकिन जब मैंने मुड़ करके देखा तो वो सूरज आसमान का सूरज नहीं था, वो अरब का सूरज मोहम्मद थे जिनके चेहरे की शुआएं निकलकर मेरे दरवाजे पे पड़ती थी। जब मैंने पलट करके देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। या अल्लाह, ये इंसान है, ये आसमान का फरिश्ता है जो मेरे दरवाजे पे आके खड़ा हो गया है। जनाब खदीजा कहती है जब मैंने पलट कर हैरत से देखा कि इतना खूबसूरत इंसान भी कोई मक्के में है। उसने मुझसे कहा खदीजा से मुझे बात करनी है। उसका लबो लहजा इतना हसीन था, उसके लबो लहजे में इतनी चाशनी थी, यूं लगता था कि ये मक्का के बिगड़े हुए माहौल का इंसान नहीं, ये तो अर्श नशीन है जो उतर आया है जमीन पर। मैंने पूछा आप कौन है? पर्दे के पीछे से पूछा तो उसने नजरें झुका के कहा मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूं, मेरे चचा अबू तालिब ने मुझे भेजा है कि मैं तुझसे बात करूं। तुमने कहा था कि मैं तेरा सामान लेकर के जाऊं और बेचू फरोख्त करूं। खदीजा ने कहा हाँ, मेरा सामान मुल्क शाम ले जाना है, लेकिन दुगना मैं तुम्हें दूंगी जितना देती हूं। लोग मेरा माल खा जाते हैं, ले जाओगे?
हुजूर ने कहा चचा से बात हो गई है, आप जैसा कहें। कहा ठीक है, कल आना और काफिला रवाना कर दिया जाए। हुजूर चले गए। जब हुजूर गए तो खदीजा के नजरों में वो चेहरा फिरता रहा। आंखें ऐसी है, भवें ऐसी है, लब ऐसे हैं, जबान ऐसी है। खदीजा ने तौरेत खोला पढ़ने के लिए। खदीजा ने तौरेत खोला पढ़ने के लिए तो उसमें वो बाब निकला जिसमें नबी आखिर ज़मान की सिफत बयान की गई थी। उसमें आंखें पड़ती तो वो पर्दे के पीछे खड़े होने वाला मोहम्मद की आंखें याद आ जाती, भवें पड़ती तो मेरे मुस्तफ़ा की भवें सामने आती। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न बहुत ज्यादा था, लेकिन हुजूर का एक मोजज़ा ये भी था कि हुजूर का हुस्न देखकर कभी कोई औरत हुजूर अलैहिस्सलाम से वो मोहब्बत नहीं करती थी जो आम तौर पे नाजायज मोहब्बतें होती है। ये हुजूर का मोजज़ा है कि हुजूर के हुस्न को देखकर कभी कोई औरत जो है वो नाजायज मोहब्बत का शिकार नहीं हुई, कोई औरत। इसीलिए हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा कर चले। जिसके हुस्न से फितने उठते हों। बहरहाल तो खदीजा को हैरत हुई। अब कल का इंतजार है कि कल काफिला रवाना होगा। मक्के वालों का माल भी उसके अंदर माल में मिला दिया गया, जैसा कि आप सुन चुके हैं। अब कल काफिले की रवानगी, अबू जहल भी काफिले में है, उतबा वगैरह भी काफिले में जाने वाले हैं, और खदीजा का पूरा माल किसके हाथ है? हुजूर के हाथ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी जाने वाले हैं काफिले में, लेकिन अभी अबू बकर है, अभी सिद्दीक नहीं हुए, अभी सिद्दीक नहीं कहलाए, क्योंकि अबू बकर की उम्र भी अभी छोटी है, इब्तिदाई जवानी है। तकरीबन जनाब अबू बकर सिद्दीक की उम्र 23 से कुछ कम ज्यादा होगी बस, और हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र 25 साल के, यानी करियल जवानी है। काफिला तैयार हो रहा है, माल बांधा जा रहा है, ऊंटों पे रखा जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। खदीजा ने अब देखा, कल पढ़ चुकी थी, अब तौरेत निकाला और पर्दे के पीछे से हुजूर का चेहरा देखती है तो जो लिखा इधर है वही उधर है। हैरान हो गई। वो जो ख्वाब आया था कि वो चांद उतर आया है, ये वही चांद है। अब खदीजा कहती है, मेरा होने वाला शौहर तो यही है। ये है असल दास्तान, ये है असल के हुजूर ने पैगाम भेजा। हुजूर के दिन में तो दिमाग में तो अभी बज़ाहिर कोई ख्याल ही नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम तो खदीजा का माल पिछवाने के लिए आ रहे हैं और ले जाने के लिए आ रहे हैं। माल तैयार हो गया। खदीजा ने मैसरा अपने गुलाम को, सबसे ज्यादा मोतबर और मोतबर गुलाम मैसरा था। मैसरा का मैसरा, देख अब तक जब मैंने तुझे भेजा तो हमेशा यही कह करके भेजा कि माल का ख्याल रखना, लेकिन मैसरा आज मैं तुझे माल के ख्याल की बात नहीं करती। मुझे बहुत माल दिया अल्लाह ने, बहुत दौलत दी अल्लाह ने। आज तुझे जाना है सफर में मोहम्मद के साथ, अबू तालिब के भतीजे के साथ, लेकिन याद रख माल पे तवज्जो मत करना, तवज्जो मोहम्मद पे करना, ख्याल मोहम्मद पे करना। मोहम्मद उठे तो देखना, बैठे तो देखना, लेटे तो देखना, सोए तो देखना, जागे तो देखना, कारोबार करे तो देखना, गुस्ल करे तो अंदाजे गुस्ल को देखना, ठहरे तो ठहरने के अंदाज को देखना, एक एक चीज देखना मोहम्मद की, और इतना नोट करना कि उसके ऐब कितने हैं, उसमें ऐब कहाँ कहाँ है, कितने ऐब उसमें है, कितनी बुराइयां उसमें है। यारो जिससे तिजारत की जाती है उस पर ख्याल नहीं किया जाता, ख्याल माल का किया जाता है। लेकिन खदीजा जो तिजारत के लिए माल भेज रही है वो सिर्फ तिजारत के लिए नहीं, आज खदीजा को अपनी जिंदगी का फैसला करना है। और उसके बाद खदीजा ने कहा कि ये मैसरा, जब ये माल जब काफिला चले तो यहां से तो मैं मजदूरों की तरह मोहम्मद को ऊंट दूंगी, लेकिन जब मक्के की सरहद से बाहर निकले ना तो वो मजदूरों वाला ऊंट मोहम्मद से ले लेना, और वो फरबा और सजा हुआ ऊंट जो जिसपे आका बैठते हैं वो मोहम्मद को दे देना। और उसके बाद मैसरा से कहा, मैसरा अगर तूने मोहम्मद का ख्याल रखा और सच्ची सच्ची रिपोर्ट लाया और सही रिपोर्ट लाया तो मैं तुझे आजाद कर दूंगी, और मेरे काफिले में
जितना मुनाफा होगा उसका आधा तुझे दे दूंगी, तू माला माल हो जाएगा। अब मैसरा मेरे हुजूर के पीछे पीछे चलने लगा। अबू जहल भी साथ है, उतबा भी साथ है, अबू बकर भी साथ है, अभी ये सब बहुत मक्के के बहुत से ताजिर साथ हैं, साथ साथ जा रहे। मैसरा उतरा और आकाओं वाला ऊंट दे दिया। तो अबू जहल को हसद हुजूर के हुस्न पर था, खूबसूरती पर था। तो अबू जहल मैसरा से कहता है, मैसरा ये यतीम है, मोहम्मद कम उम्र है, इससे मेहनत का काम ले ताकि इसको मेहनत की आदत पड़े। उसने कहा, अबू जहल मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, मेरा नाम मैसरा है, मैं खदीजा का गुलाम हूं और खदीजा ने मुझे जो कहा है मैं वही करूंगा, मैं तेरे कहने पे अमल नहीं करूंगा, मैं अपनी आकाजादी के कहने पे, अपनी आका के कहने पे अमल करूंगा। इस तरह चुप करवा दिया उसको और उसके बाद अपना ऊंट दे दिया। हुजूर ऊंट पर बैठे हैं। अब ऊंट पर बैठे तो मैसरा देखता है, अजीब है ये मुस्तफा, अजीब है ये मोहम्मद, जब ये चलते हैं तो चलते हुए बादल इनके सर पे साया करता है। सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन याद रखो जिनके मुकद्दर में बदबख्ती लिखी है ना, अल्लाह ये सारे हुस्न और खूबसूरती छुपा लेता है। किसी ने कहा है कि अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, गुस्ताख को महबूब दिखाए नहीं जाते। कल इंशाअल्लाह हम आपके सामने सूरह यूसुफ की तफसीर जब बयान करेंगे ना हर साल की तरह, तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कल सूरह यूसुफ आने वाली है। हालांकि हम हर साल बदल बदल कर पेश कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं सूरह यूसुफ की तफसीर बयान न करूं, और लोगों के फोन और फरमाइशें आने लगती है कि सूरह यूसुफ छूटना नहीं चाहिए। तो हमने इंशाअल्लाह कुछ नई रिवायतें भी इस साल शामिल करनी है और आपकी लज्जत ईमान और बढ़ेगी इंशाअल्लाह। तो बस इतना है, कल आप इंशाअल्लाह सुनेंगे कि हुस्न अल्लाह ताला गुस्ताखों से छुपा लेता है। तो ये सब देख रहे हैं कि बादल साया कर रहा है, गर्द उड़ती है, तो हुजूर के कपड़े मैले नहीं होते हैं, हुजूर के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती है। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, लेकिन ये सारी निशानियां दिख रही है। और उसके बाद सब दंग है। मैसरा का कहना है, मैसरा बयान करते हैं कि काफले में चलते चलते दो ऊंट थक करके बैठ गए। मैसरा ने आकर के कहा, मोहम्मद, चूंकि अभी उसको खुद को पता नहीं कि ये नबी है, पैगंबर है, किसी को कुछ मालूम नहीं, हुजूर 25 साल की उम्र में है, ऐलान नबूवत नहीं किया है। तो मैसरा आकर के कहता है, मोहम्मद, दोनों ऊंट थक करके बैठ गए। तब वो जहल कहता है, ये क्या कर लेंगे? वो थक करके बैठ गए तो उठा उनकी दुम पकड़ के, कहा दुम पील पील करके थक गया, लेकिन वो ऊंट उठते नहीं। आप जानते हैं जब जानवर बैठ जाते हैं थक करके, हमें बकरीद के मौके पर इज्तिमाई कुर्बानी के टाइम इसका बहुत अच्छी से तजर्बा है कि जब जानवर बैठ जाए ना तो वो मौलवी भी नहीं देखता, मुफ्ती भी नहीं देखता, वो ना दाढ़ी देखता है ना पगड़ी देखता है। दुम पिलते रहिए लेकिन वो उठने तैयार ना, बैठा हो तो लेट जाता है और उसको फिर कोई उठा नहीं सकता सिवाय कुरैश बिरादरी वालों के, और कोई उसको उठा नहीं सकता। बल्कि वो थक जाए ना तो वो कसाइयों से भी नहीं उठता है। और उसके बाद फिर नौबत यहां तक आती, भाई इसको उठाओ, ट्राली में डालो और लेकर के चलो। इस तरीके से जानवर जाते हैं। उसको कुरैश बिरादरी अपनी जबान में मातिल जानवर कहते हैं, ये उनकी इस्तिलाह है। यानी अब ये किसी से नहीं उठने वाला, ये उसको वो मातिल जानवर कहते हैं अपनी इस्तिलाह में। बहरहाल ये सब दीन की बरकतों से सब सीख गए हम लोग, उनकी इस्तिलाहात भी जानने लग गए, क्योंकि तकरीबन जो है वो 16 साल से कम बेश हम लोग इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं। तो ये भी एक तजुर्बा अल्लाह ने दे दिया है। तो कहा कि अगर वो जानवर नहीं उठता तो उसकी दुम पकड़ करके पी लो। वो कहे, मोहम्मद क्या कर लेंगे? हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए, हुजूर जमीन पे नीचे तशरीफ लाए ऊंट से, और उसके बाद जब उन ऊंट पर गए, उन ऊंटों के करीब गए तो क्या देखते हैं, जैसे उन्होंने मेरे नबी का चेहरा देखा, हुजूर की ताजीम के लिए उठकर खड़े हो। मैसरा देखकर हैरान हो गया। हुजूर ने उनके चेहरे पे हाथ फेरा और कहा, थकते क्यों हो, चलो। जब उन दोनों को कहा चलो तो वो दोनों ऊंट काफले के आगे आगे चलते थे। यूं लगता था कि जैसे बुराक जा रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये मंजर देख करके लोग दंग थे कि लोग इंसानों की बात नहीं मानते, ये मोहम्मद कैसा है, जानवर इसकी बात मानते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के ये सारे मनाजिर मैसरा ने देखा। उसके बाद जो है वो काफला गया तो एक दरख्त के नीचे हुजूर ने कयाम किया। मैसरा बयान करते हैं कि वो दरख्त तो सूखा था, खजूर का दरख्त था। जैसे हुजूर जा करके बैठे वो दरख्त हरा हो गया, उससे फल आने लगे, उससे फल आने लगे। हमने फल देखे और उसके बाद जब और आगे बढ़े तो एक दरख्त के नीचे
ایسا ہوا کہ حضور سے پہلے ہی سب لوگ قافلے والے جا کر کے جمع ہو گئے اور پوری درخت کا جو سایہ تھا اس کو سب نے گھیر کر کے بیٹھ گئے. اب سایہ نہیں بچا تھا. آخری میں اتر کر جب حضور گئے تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب درخت کی ٹہنیاں نے حضور کو دیکھا تو بڑھ کر حضور کے سر پہ سایہ کر دیا. یہ منظر بھی حیرت انگیز تھا. اس کے بعد جو ہے سامنے ایک خانقاہ تھی, یعنی خانقاہ سے مراد ایک راہب کا عبادت, اس کی عبادت گاہ تھی, اس کو گرجا کہہ لیجئے کہ گرجا تھا. وہاں پر نستورہ نام کا ایک راہب رہتا تھا. جیسے اس نے قافلے کو اوپر سے دیکھا فوراً نیچے آ گیا, اور نیچے آنے کے بعد سب کے چہرے دیکھا اور اس کے بعد میسرہ کے پاس گیا. کہا تو میسرہ ہے؟ نستورہ نے کہا ڈائریکٹ تو میسرہ ہے؟ کہا میں میسرہ ہوں. یہ جو تیرے آقا ہے تیرے ساتھ وہ محمد ہیں؟ کہا ہاں یہ محمد ہے, لیکن تجھے کیسے معلوم کہ میں میسرہ یہ محمد ہے؟ کہا یہ تم دونوں کے چہرے توریت کے اندر لکھے ہوئے ہیں. توریت کے اندر آیا ہے کہ میسرہ نام کا غلام محمد نام کے پیغمبر آخر الزمان کے ساتھ ملک شام کے لیے تجارت کے لیے جائے گا, وہ ان کے پیچھے پیچھے خدمت پہ مامور ہوگا. تو کہا یہ جو تیرے ساتھ ہے نا یہ معمولی شخصیت نہیں ہے, یہ اللہ کا آخری نبی ہے, یہ آخری نبی ہے, انہی پر اللہ نے نبوت ختم کر دی ہے. اس کے بعد کہا کیا تو ان کو میرے گرجا میں لا سکتا ہے؟ میسرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں. حضور علیہ السلام کو کہا کہ وہ جو سامنے گرجا ہے اگر آپ چلنا چاہیں محمد آپ میرے دوست ہیں, میری بات آپ کاٹتے نہیں, چلے تو صحیح. جب پہنچے وہاں تو اس کے گرجا میں جیسے ہی پہنچے تو نستورہ جو تھا اس کے پاس کئی تصویریں تھی. وہ پیٹی کھولتا تصویر دیکھتا ادھر, تصویر دیکھتا ادھر رکھتا. پھر ایک تصویر نکالی, حضور کو دیکھا, وہ تصویر کو دیکھا تو میسرہ کہتا ہے بالکل ہو بہو حضور کی تصویر اس کے ہاتھ میں تھی. میں نے کہا یہ تو نے بنائی کہاں سے؟ تو کہا کہ چپ رہے, یہ میں نے نہیں بنائی ہے, یہ آسمانوں سے آئی ہے. تبرک کے طور پر جناب موسیٰ کو ملی تھی اور سلسلہ در سلسلہ یہ میرے پاس آئی ہے. کہا یہ دیکھ یہ تصویر محمد کی آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نستورہ سے میسرہ ڈر گیا اور حضور کو لے کر کے جلدی سے وہاں سے نکلا. تو کہا میسرہ بھاگ نہیں, کاش کہ یہ اعلان نبوت کرے تب تک میں زندہ رہوں, لیکن ان کو گواہ بنا دے اور تو بھی گواہ ہو جا کہ میں ان پر ایمان لایا اور قیامت میں یہ میری شفاعت کریں گے. قبول کر لیے. حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ تبسم فرمایا اور کوئی جواب نہیں دیا, اور اس کے بعد پھر دونوں چل پڑے. قافلے میں آئے, قافلہ آگے بڑھا. آگے بڑھے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ بصرہ پہنچے, ایک روایت میں آتا ہے ملک شام پہنچے. الگ الگ روایتیں. بہرحال بصرہ یا ملک شام جہاں بھی ہو صحیح. آقا علیہ السلام جو ہے وہ خرید و فروخت کر رہے تھے. اس میں ایک آدمی آیا حضور سے بحث کرنے لگا. بحث کرتے کرتے اس نے کہا کہ لات و حبل کی قسم آپ کھائیں. حضور علیہ السلام نے غصے سے کہا تجھ پہ افسوس ہے, مجھے مکے والوں کا سب سے بدترین اور نفرت والا جملہ یہی لگتا ہے. جب کوئی کہتا ہے لات و حبل کی قسم کھائے تو مجھے غصہ آتا ہے. لات و حبل پہ لعنت ہے, میں ان سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ جب میں ان کے قریب سے گزرتا ہوں تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں. میں لات و حبل کا ماننے والا نہیں ہوں, میں آسمانوں کے خالق اللہ کا ماننے والا ہوں. اس نے کہا اس کا مطلب تو اہل حرم سے؟ تو کہا ہاں. تو میسرہ کو کہتا ہے وہ آدمی کہ میں نے اس کو پہچان لیا, یہ آخری نبی ہے. اگر یہودیوں کو پتا چل گیا تو ہم ملک شام میں اس کو قتل کر دیں گے, جتنی جلدی ہو سکے اس کو لے کر کے جا. میسرہ کہتے ہیں جو مال مہینوں میں بکتا تھا وہ مال چند دنوں میں فروخت ہو گیا محمد کی برکت سے, اور جتنا جو ہے وہ نفع آتا تھا اس سے دگنا, بعض روایتوں میں 10 گنا, الگ الگ مورخین نے لکھا ہے, لیکن بہرحال کم سے کم دگنا لکھا گیا ہے. ہم وہ مال بیچ کر خوب منافع لے کر کے جب لوٹے تو رستے ہی بہت سی نشانیاں دیکھی. ابو جہل وغیرہ کو حسد ہو گیا کہ اتنی جلدی مال کیسے بک گیا, اور یہ سارے معاملات دیکھ کر کے اس کو بڑی تکلیف ہوئی. ابو بکر حضور علیہ السلام کے دوست تھے اور بڑی گہری دوستی تھی. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا لیکن دوستی بڑی گہری تھی. ساتھ ساتھ آتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, تو وہ بھی دیکھ رہے تھے سارا منظر, متاثر ہو رہے تھے, حضور پہ فدا ہو رہے تھے. پھر یہ ہوا المختصر, یہ مختصر اختصار کر کے کہوں
کہ یہ قافلہ مکے کے قریب پہنچا تو پہلے ہی میسرہ نے خط لکھ کر کے بھجوا دیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں اور اتنا منافع ہوا ہے اور یہ ہوا ہے. تو جناب خدیجہ اپنی سہیلی نفیسہ کے ساتھ میں اپنے چھت پر بیٹھ کر وہ منظر دیکھنا چاہتی تھی جو قافلے کا آنے کا منظر تھا. قافلہ دور سے آ رہا تھا, کسی کا چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون کون آ رہا ہے, لیکن ان سارے چہروں میں میرے نبی کا چہرہ ایسے روشن تھا جیسے بدلی کے اندر چاند چمکتا ہے. تو نفیسہ سے خدیجہ نے کہا خدیجہ سارے چہرے دھندلے ہیں لیکن یہ چہرہ ایک کس کا چمکتا ہے, کیا تم محسوس کر رہی ہے کون سا چہرہ چمک رہا ہے؟ تو نفیسہ نے کہا وہ چہرہ محمد کا ہے جو چمک رہا ہے. اور اس کے بعد جب قافلہ قریب آتا گیا خدیجہ اس چہرے کو تکتی گئی تو کیا دیکھا کہ بادل سایہ کرتا ہے اور مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں, آقا تشریف لاتے ہیں. خدیجہ حیرت سے دیکھ رہی ہے وہ منظر. اس کے بعد میرے آقا نے میسرہ سے کہا میسرہ جلدی جا تو آگے اور آگے جا کر خدیجہ کو رپورٹ دے, قافلے کی ساری داستان سنا دے تاکہ تیری مالکہ خوش ہو جائے. جب خدیجہ کے پاس میسرہ پہنچا اور میسرہ کہنے لگا آقا مبارک ہو کہ ہمارا قافلہ آیا اور دگنا یا 10 گنا منافع لے کر کے آیا. تو خدیجہ نے کہا چپ کر میسرہ, خاموش رہے, میں تجھ سے یہ نہیں سننا چاہتی کہ ہمارا قافلہ جو ہے وہ کتنا مال لے کر آیا. مجھے یقین ہے میں نے ایسے امین کو بھیجا ہے کہ وہ یقیناً قافلے کے اندر برکتیں ہی برکتیں لے کر آئے گا. مجھے تو محمد کے عیب سننے عیب, تو مجھے یہ بتا کہ محمد میں عیب کتنے ہیں. جب خدیجہ نے کہا کہ محمد کے عیب بتا کہ عیب کتنے ہیں تو میسرہ نے جواب دیا اے میری آقا میں نے تیرا نمک کھایا ہے, اگر تو محمد کے عیب سننا چاہتی ہے تو سن. جب محمد چلتا ہے تو اس کے سر پہ بادل سایہ کرتا ہے. تو خدیجہ نے کہا عیب بتا محمد میں عیب کیا ہے. کہا میں نے دیکھا پورے سفر میں اس کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. خدیجہ نے کہا میں عیب سننا چاہتی ہوں عیب کیا ہے. تو کہا اس کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے تو خوشبو نکلتی ہے, اس کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوتے, دور سے اس کے کپڑے گرد و آلود نہیں ہوتے. خدیجہ نے کہا عیب بتا. تو کہا خدیجہ سن, جب وہ خشک درختوں کے نیچے جاتا ہے تو درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں, اسی وقت پھل دینے لگتے ہیں. نستورہ اس پر ایمان لایا, لاتو بل کی قسم کھانے والا کہنے والا جو ہے وہ اس پر ایمان لانے کی باتیں کرتا تھا. خدیجہ نے کہا عیب بتا عیب کیا ہے. تو وہ ساری داستان پیش کر کے کہتا ہے خدیجہ خدا کی عزت کی قسم میں تیرا نمک حرام نہیں, لیکن سن اگر تو محمد کے عیب سننا چاہتی ہے تو ایک جملہ سن لے. اگر تو میرے ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دے اور پھر تو پوچھ کہ محمد میں عیب کیا ہے, تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کا وہ ایک بندہ ایسا ہے جس کے اندر اللہ نے عیب پیدا ہی نہیں کیا. اگر عیب ہو تو بیان کروں, محمد بے عیب ہے, اللہ نے ان میں کوئی عیب پیدا نہیں کیا, وہ خوبی ہی خوبیوں والا ہے. خدیجہ نے مسکرا کے کہا نفیسہ اپنا کام ہو گیا, نفیسہ اپنا کام ہو گیا. میسرہ سے کہا جا تو آزاد ہے, میسرہ سے کہا جا تو آزاد ہے, آدھا مال تیرا ہے. محمد کو لے کے حضور آئے. نفیسہ سے کہا نفیسہ ان سے بات کر, کیا یہ مجھ سے نکاح کریں گے؟ عرب کے سردار خود پیغام دیتے ہیں اور خدیجہ میرے حضور کو پیغام دے رہی ہے. حالانکہ خدیجہ بڑی پاک دامن اور انکار کر چکی ہے. اچھا اکثر با حیا عورتیں, توجہ آپ کی, اکثر با حیا عورتیں خود سے کسی کو نکاح کا پیغام نہیں دیتی, اور خدیجہ اتنی با حیا تھی, اتنی با حیا کہ طاہرہ اور طیبہ کہلاتی تھی اس زمانے میں, زمانے جہالت میں. لیکن خود سے کہا اللہ کو خدیجہ کی ادا اتنی پسند آئی. دیکھو سب جگہ غیرت بتانا, لیکن میرے محبوب کے معاملے میں کوئی غیرت نہ بتائے. وہاں خود سے جاؤ, خود سے جاؤ, خود سے غلامی کرو. تو خدیجہ نے خود سے غلامی کی تو اللہ کو ادا اتنی پسند آئی. خدیجہ تو اتنی با حیا اور پارسا ہو کر صرف میرے محبوب کے لیے تو نے خود سے جو ہے وہ پہل کی. آج کے بعد ہم قانون بنا دیں گے, تو نے پہل کی نا, میرے محبوب کے لیے پہل کی نا, قانون بن جائے گا آج کے بعد. جب بھی نکاح ہوگا, جب تک عورت اجازت نہیں دے گی اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا.
آنے والا بڑا ہوگا، ولی ہوگا، مفتی ہوگا، شیخ الحدیث، کوئی ہوگا آنے والا، وہ ہے اپنے زمانے کا علامۃ الدہر، لیکن وہ بیچاری ان پڑھ عورت جب تک نہیں کہے گی نا کہ میں فلاں کے ساتھ نکاح کی اجازت دیتی ہوں، تب تک کہ نکاح نہیں ہوگا۔ پتہ چلا ایک عورت نے مصطفیٰ کی کنیزی کی، اللہ نے ساری عورتوں کو انعام عطا کر دیا۔ خدیجہ کے صدقے ہر عورت اونچی ہو گئی، بلند ہو گئی، مرتبے والی ہو گئی کہ اب ہر عورت اجازت پر موقوف ہے۔ کوئی ہو، جب تک عورت اجازت نہ دے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قاضی صاحب پڑھا دے تو بھی نہیں ہوگا، کوئی پڑھا دے تو بھی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اجازت یہاں سے لینا ہے۔ کیوں لینا ہے؟ خدیجہ کی ادا پسند آ گئی ہے۔ خدیجہ نے خود سے کہا نفیسہ بات تو کر، اب بات کی نفیسہ نے۔ حضور آئے، آدمی تھک کر سفر سے آئے گا تو اس کو آرام کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن یہاں جلدی اتنی ہے کہ نفیسہ کہتی ہے بھتیجے محمد تمہاری عمر 25 سال کی ہو گئی ہے، کیا تم شادی نہیں کرتے؟ حضور نے کہا کہ کرنا تو ہے، لیکن اس وقت میری معاشی حالت جو ہے وہ کمزور ہے، میں بیوی لاؤں تو رکھوں گا کہاں، میں اپنے چچا کے گھر رہتا ہوں۔ نفیسہ نے کہا اگر کوئی خوبصورت اور مالدار عورت تمہیں مل جائے تو کیا تم نہ کرو گے؟ حضور نے کہا لیکن میں اس وقت اس کا جو ہے وہ بار نہیں اٹھا سکتا۔ نفیسہ نے کہا سارا انتظام میں خود کر دوں گی، بتاؤ تم نکاح کرو گے؟ حضور نے کہا کس کے ساتھ؟ کون عورت ہے جو مکے میں میرے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوگی؟ نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ۔ حضور نے خدیجہ؟ ہاں خدیجہ۔ تو آقا علیہ السلام کے جملے تھے نفیسہ شریفوں کے رشتے اس طرح راستوں میں طے نہیں ہوتے، میرا سرپرست میرا چچا ابو طالب ہے، اگر میرا رشتہ طے کرنا ہے تو اس سے جا کے بات کرو، ہم روڈ پہ کھڑے ہو کر کے رشتہ کیسے طے کریں؟ یہ حضور کی شان ہے۔ ادھر سے آفر ہے اور حضور کہتے ہیں کہ خدیجہ نکاح کے لیے تیار ہے، ایسے شریفوں کے رستے میں طے نہیں ہوتے۔ دیکھو 25 سال کے رسول ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ شریفوں کے رشتے رستوں میں طے نہیں ہوتے۔ آج کل فون پہ رشتے طے ہوتے ہیں، پارکوں میں طے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پہ طے ہوتے ہیں۔ یہ شریفوں کی علامت نہیں ہے، یہ شریفانہ مزاج نہیں ہے۔ وہ اللہ کے حبیب ہو کر اپنے سرپرستوں کی طرف، اپنے بڑوں کی طرف، بظاہر بڑوں سے مراد حضور سے تو کوئی بڑا ہو ہی نہیں سکتا، چچا اللہ اکبر، آقا علیہ السلام سے مرتبے میں کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، وہ امام الانبیاء سید الانبیاء۔ تو حضور نے کہا کہ میرے سرپرست میرے چچا، جا کے ان سے بات کرو۔ پھر اس کے بعد نفیسہ وہاں گئی اور کہا ابو طالب خدیجہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ محمد کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اور حضرت ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں محمد سے بات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد پھر وہ رشتہ طے ہوا۔ آپ کو پتا ہے حضور نے قربانی دی، حضرت خدیجہ کی قربانی سر آنکھوں پر، لیکن 25 سال کا نوجوان اور پورے مکے میں سب سے خوبصورت نوجوان 40 سال کی عورت سے نکاح کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ امت کو پیغام دے دیا جائے، امت کو بتا دیا جائے کہ بیوہ جو ہے وہ بری نہیں ہوتی، بیوہ منحوس نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد اب یہ ہوا کہ حضور کے نکاح کی بات آئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پیش کر دوں، وقت ہو چکا ہے، ٹائم ہو گیا، اجازت ہے آپ کی؟ کیونکہ کل پھر ہو سکتا ہے کہ وقت ہوگا، کیونکہ سورہ یوسف بھی آپ نے سننی ہے۔ اب حضور کے نکاح کی بات آئی، گھر میں کوئی قیمتی لباس نہیں ہے، گھر میں کوئی قیمتی لباس نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام پہنے نکاح کے لیے جانا ہے، خدیجہ کے گھر جانا ہے۔ حضرت ابو طالب رونے لگے کہ آج میرے بھتیجے کا نکاح ہے اور کوئی لباس میرے گھر پہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق آئے، دوست تھے نا، آئے کہنے لگے کہ یہ گھر میں غم کا ماحول کیوں ہے، غمی کے حالات کیوں ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ ابو بکر تمہارے دوست محمد کا آج نکاح ہے اور اب خدیجہ کے گھر جانا ہے، گھر میں کپڑے نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کی قربانی پہلے دن دیکھیں، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کہا کہ جس دن عبد المطلب دنیا سے جانے لگے تھے تو عبد المطلب نے میرے پاس امانت رکھی تھی کہ جس دن میرا پوتا محمد دولہا بنے گا اس دن اس کو یہ کپڑے پہنا دینا، وہ امانت میرے گھر ہے۔ اور کچھ سونا بھی مجھے دیا تھا، وہ بھی امانت میرے گھر ہے، میں لے آتا ہوں۔ حالانکہ جناب عبد المطلب نے کوئی امانت نہیں دی تھی، لیکن ابو بکر صدیق احسان نہیں جتانا چاہتے تھے حضور پر،
اس لیے اس طرح کی بات کہہ کر کے لائے، اور جانتے تھے اگر میں ڈائریکٹ دوں گا تو یہ قبول نہیں ہوگا، تو جناب عبد المطلب کے حوالے سے دیا، لا کر کپڑے پیش کر دیے، لا حضور نے وہ کپڑے پہنے۔ ابھی کپڑے حضور نے پہنے ہی تھے کہ خدیجہ کے گھر سے جوڑا آ گیا، لباس آ گیا، اور شاہانہ لباس تھا، کیونکہ خدیجہ ملکہ عرب کہلاتی تھی، ملکہ تجار کہلاتی تھی، آپ جانتے ہیں۔ وہ یمنی لباس دیکھ کر حضور نے کہا یہ لباس خدیجہ سے کہہ دے واپس لے لیں، میں اپنے دوست ابو بکر کا دیا ہوا لباس پہنوں گا۔ قربان جائیں، حضور نے پہلے دن پہلے نکاح پر جس کا دیا ہوا لباس پہنا وہ ابو بکر کا لباس تھا، صدیق اکبر کا لباس تھا۔ بہرحال صدیق اکبر کا لباس پہنے، اور چند لوگوں پہ مشتمل قافلہ یا اس کو بارات کہہ لیجئے، میرے نبی کی بارات چلی ہے۔ دائیں سے امیر حمزہ ہیں، بائیں سے ابو بکر صدیق ہیں، یہ دونوں اس طرف چلتے ہیں، پیچھے جناب ابو طالب ہیں، اور دیگر کچھ لوگ جناب عباس وغیرہ ہیں۔ اس طرح سے میرے مصطفیٰ کی بارات جا رہی ہے، اللہ کا حبیب معراج کا دولہا دولہا بن کر جا رہا ہے، حبیب خدا دولہا بنا ہوا ہے۔ ذرا سوچیں نا کہ دنیا کا ایک معمولی سا نوجوان تھوڑا سا سفید چمڑی والا ہو، دولہا بنتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے، حبیب خدا جب دولہا بنا ہوگا تو کیسا حسین لگ رہا ہوگا۔ حوران جنت بڑھ بڑھ کے بلائیں لیتی ہوگی، اور جنت کی حوریں جو ہے وہ پھول نچھاور کرتی ہوگی رحمت کی۔ ایسے میں خدیجہ کا مکان آ گیا، لیکن خدیجہ کے یہاں تو عجیب تام جھام تھی، عجیب جو ہے وہ شان و شوکت تھا۔ اللہ اکبر، گھر سجا ہے، اس زمانے کے حساب سے سچے موتی غلاموں کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ میرے حضور کے قدموں پہ نثار کر رہے ہیں۔ ملکہ عرب کی شادی ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ مالک جنت کے ساتھ ہے، مالک کونین کے ساتھ ہے، مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد جب بیٹھ گئے تو جناب خدیجہ نے پردے کے پیچھے سے کہا میرا وکیل جو ہے وہ میرا چچا ہے عمر ابن اسد، اور وہ میرا نکاح کا وکیل ہے۔ اور میرے حضور نے پھر کہا کہ میرا وکیل ابو طالب ہے، حضرت ابو طالب میرے حضور کے وکیل بنے، عمر ابن اسد جناب خدیجہ کے وکیل بنے۔ ابو طالب کھڑے ہو کر انہوں نے خطبہ نکاح دیا، اور خطبہ نکاح دیا تو بڑا عجیب رکت انگیز خطبہ، انہوں نے یوں کہا سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں پیدا کیا، اسماعیل کی اولاد میں پیدا کیا، کعبے کا متولی بنایا، مکے کی سرداری عطا کی، اور اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ میں اپنے بھتیجے محمد کا نکاح جو ہے وہ خدیجہ کے ساتھ کرتا ہوں، اور 500 دینار سونے کے جو ہے وہ مہر مقرر کرتا ہوں۔ 500 سونے کے دینار مہر مقرر کیے گئے، طلائی ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، خطبہ پڑھا کہ میں ابو طالب کی تائید کرتا ہوں، اور ہم آل ابراہیم میں سے، اولاد اسماعیل میں سے ہے، کعبے کے متولی ہے۔ میں نے اپنی جو ہے وہ بچی، اپنے بھائی کی بیٹی خدیجہ کا نکاح محمد کے ساتھ کر دیا، اور ہم نے یہ قبول کر لیا۔ اس طریقے سے پھر وہ جب نکاح کی قبولیت ہو گئی، اس لیے کہ آج بنیاد رکھی جا رہی ہے آل محمد کی، اہل بیت اطہار کا گل اب یہیں سے کھلے گا، چمن یہیں سے پھولے گا۔ آج فاطمہ کی ماں دلہن بنی ہے، آج فاطمہ کا باپ محمد دلہا بنے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچے کہ کائنات کا وہ دن کتنی خوشی کا دن ہوگا جس دن مصطفیٰ دلہا بنے تھے۔ خدیجہ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی دلہن، وہ بیوہ دلہن بنی تھی۔ اب یہ ہوا کہ خدیجہ نے ابو طالب سے کہا اے ابو طالب، اگر آپ پسند فرمائے تو میں محمد کو اپنے گھر میں رکھ لوں اور وہ میرے گھر رہیں، اور وہ قبول فرما لیں تو اب چونکہ وہ میرے شوہر ہو گئے، وہ میرے گھر رہیں۔ ابو طالب نے بخوشی قبول کیا۔ خوشیوں کے آنسو حضور کے چچا کی آنکھوں میں، چچیوں کی آنکھوں میں، پھوپھیوں کی آنکھوں میں، کہ ہمارا بھتیجا محمد اب جو ہے وہ بڑی شان کی زندگی گزارے گا۔ لیکن مکے کے کچھ حاسدین کو یہ پسند نہ آیا، تو مکے میں باتیں ہونے لگی، مفلس شوہر کی مالدار دلہن، مفلس شوہر کی مالدار دلہن، مفلس شوہر کی مالدار دلہن۔ جب یہ بات جناب خدیجہ کے کانوں تک پہنچی کہ مکے کے کچھ ظالم اور گنڈا گردی کرنے والے محمد کو تانا دیتے ہیں کہ مفلس شوہر کی مالدار دلہن، کسی نے ایسا بھی دیکھا کہ شوہر مفلس ہو اور دلہن مالدار ہو؟ تو آپ نے پورے مکے والوں کو دعوت دی، مکے کے بڑے بڑے گنڈوں کو اور جو ہے وہ سرداروں کو، سب کو بلایا۔ خدیجہ کا گھر بھر گیا، خدیجہ نے پرتپاک استقبال کروایا اور پرتکلف دعوت کروائی، اونٹ ذبح کیا اور خوب کھلایا۔ جب وہ کھا چکے
تو خدیجہ نے پردے کے پیچھے سے کہا، حالانکہ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا ہے، لیکن خدیجہ اب بھی پردہ دار عورت ہے، پردے کے حکم سے پہلے پردہ دار عورت ہے۔ خدیجہ نے پردے کے پیچھے سے کہا، میرے شوہر محمد کو کہتے ہو کہ محمد مفلس شوہر ہے اور خدیجہ مالدار دلہن ہے، سارا مال رکھ دیا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں خدیجہ کے گھر کا جتنا سونا تھا نا، تو میں ایک طرف کھڑا تھا، حضور دوسری طرف کھڑے تھے، جب خدیجہ نے سونے کا ڈھیر لگایا تو مجھے حضور نظر نہیں آتے تھے، اتنا زیادہ سونا تھا، گویا کہ جتنا مال گھر میں تھا سب باہر کیا اور کہا، سنو تم میرے شوہر کو مفلس کہتے ہو، آج کے بعد یہ پورا مال میں نے محمد کو دے دیا، میں نے حضور کو دے دیا، میرے سرتاج کو دے دیا، اور کہا اب میرے محمد کو مفلس نہ کہنا، اب مفلس ہے تو خدیجہ ہے، محمد مفلس نہیں ہے، محمد مالدار ہے۔ اب اس کے بعد سے انہوں نے زبان بدل دی، خدیجہ مفلس محمد مالدار، کہا مفلسی کا تانا مجھے گوارا ہے، محمد کے لیے مفلسی کا تانا گوارا نہیں۔ پتا ہے پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، محبوب ابھی وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، لیکن خدا کا حبیب خدا سے محو کلام رہتا ہے، خدا کا حبیب خدا سے محو، اللہ نے محبوب سے محبوب خدیجہ کی ادا پسند آ گئی، خدیجہ نے اپنا پورا مال تجھے دے کر تجھ سے مفلسی کا تانا ختم کروایا، ارے جس نے میرے محبوب کو پورا مال دے دیا ہم اس کا احسان چکا دیں گے، احسان چکا دیں گے، خدیجہ کو کچھ اور دیں گے، کچھ اور دیں گے، کچھ اور دیں گے۔ عرض کیا مولا کیا دے گا؟ اتنا سب کچھ خدیجہ نے دے، اس کو کیا دیا جائے گا؟ تو اعلان ہوا خدیجہ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہوگا، اور وہ ایسی جگہ ہوگا جہاں نہ کوئی شور ہوگا نہ جہاں گل ہوگا۔ اور خدیجہ کو اللہ نے سلام فرمایا، خدیجہ وہ ہے جس کے لیے عرش سے خدا سلام کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد مفلسی، حضور علیہ السلام پر جو مفلسی کا تانا تھا وہ ختم ہوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ فرماتا ہے محبوب جب ہم نے تجھے یتیم پایا تو ہم نے تجھے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا، اور جب ہم نے تمہیں مفلس پایا تو تمہیں غنی کر دیا، اس لیے جب کوئی سائل آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں۔ حضور علیہ السلام اب مالا مال ہیں، حضور یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، بیواؤں کو عطا کرتے ہیں، لیکن خدیجہ ہے کہ رات و دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ آقا علیہ السلام شادی کے بعد جو ہے وہ کھانا لے کر ہرا جاتے ہیں، غار ہرا، تو جب کھانا ختم ہونے کا خیال آتا ہے تو خدیجہ گرم گرم کھانا تیار کر کے میرے نبی کو پہنچانے جاتی ہے۔ جو لوگ غار ہرا چڑھے جانتے ہیں کہ جناب امی جان خدیجہ کی قربانی کتنی ہے کہ کھانا لے جانے کے لیے چڑھتی ہے، اترتی ہے۔ میرے بھائیوں، جس وقت پہلی مرتبہ میں غار ہرا پہ چڑھا تھا اس وقت میری عمر تقریباً 21 سال کی، 20 سے 21 سال کی رہی ہوگی، اور اس وقت آدمی بالکل طاقتور کڑیل جوان ہوتا، اس وقت جسم اتنا بھاری بھی نہیں تھا، لیکن جب غار ہرا پہ ہم لوگ چڑھے ہیں تو پورا دن اس کے بعد عمرہ اور طواف کرنے کی ہمت نہیں رہی، یہ حالت تھی، حرم میں جانے کی ہمت نہیں تھی، حالانکہ ہمارا روم بالکل حرم کے سامنے تھا، یہ 2003 کی بات ہے، یہ حالات تھے، لیکن امی جان خدیجہ روزانہ کھانا لے کر، گرم کھانا لے کر، حالانکہ حضور علیہ السلام جیسے گرم کھانا جس سے دھواں نکلے وہ نہیں کھاتے تھے، لیکن تازہ گرم کھانا لے کر حضور کے لیے اوپر چڑھتی تھی۔ گرم سے مراد اتنا گرم نہیں کہ جس سے دھواں نکلے، یوں بھی کھانا پکنے کے بعد غار ہرا تک جائے گا تو وہ ایسا گرم کہاں رہ جائے گا، کیونکہ مکے سے کچھ کلومیٹر دور پر ہے، پیدل جاتی تھی، پیدل چڑھتی تھی، اوپر حضور تک کھانا پہنچاتی تھی۔ یہ قربانیاں تھی جناب خدیجہ کی۔ اور جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، تو اس وقت حضور آئے اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خطرہ لگتا ہے۔ اس وقت تسلی دینے والی ماں خدیجہ تھی، کہتی تھی حضور میرے سرتاج آپ کو کچھ نہیں ہوگا،
حضور نے فرمایا مجھے میری جان کا خطرہ لگتا ہے خدیجہ. تو جناب خدیجہ کہتی حضور آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کچھ نہیں ہوگا کہ آپ بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں, آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں, آپ محتاجوں کو سہارا دیتے ہیں, آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں. جناب خدیجہ تسلیاں دے رہی ہے اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور کہنے لگی کہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں. تو ورقہ بن نوفل نے سنا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے یہ پڑھا اقرأ باسم ربک الذی خلق, وہ جو ساری آیتیں ہیں 5 آیتیں. تو جب حضور نے پڑھ کر کے سنایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا مبارک ہو, یہ وہی فرشتہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا, آپ اللہ کے نبی ہیں. اب یہاں لوگ بہت شور شرابہ کرتے ہیں. دیکھو حضور پر پہلی ہی وحی نازل ہوئی تو حضور کو معلوم نہیں تھا کہ حضور اللہ کے نبی ہے. پاگلوں, یہ ساری داستان تو میں پیش کر چکا. نستورہ کہہ رہا ہے نبی ہیں, خدیجہ کو معلوم ہے نبی ہیں, پھر حضور کو کیوں نہیں معلوم کہ نبی ہیں؟ آقا کو کیوں نہیں معلوم کہ نبی ہے؟ دشمنی کرنے کے لیے تمہیں اللہ کا نبی ہی ملا تھا, عیب نکالنے کے لیے تمہیں اللہ کا نبی ملا تھا. ارے میسرہ کہتا ہے کہ محمد میں کوئی عیب نہیں ہے, وہ کافر ہو کے کہتا ہے کوئی عیب نہیں, تم کلمہ پڑھ کے عیب نکالتے ہو. پھر ورقہ بن نوفل کے پاس کیوں گئے؟ حضور کیوں گئے؟ حضور خود ہی کہہ دیتے اللہ کا نبی ہوں. ورقہ بن نوفل کے پاس جانے میں حکمت کیا تھی؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے, رسول کے ہر کام میں حکمت ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ابراہیم نے خود سے کہا میں نبی ہوں, اسماعیل نے خود سے کہا میں نبی ہوں, موسیٰ نے خود سے کہا میں نبی ہوں, نوح نے خود سے کہا میں نبی ہوں, داؤد نے خود سے کہا میں نبی ہوں, یوسف نے خود سے کہا میں نبی ہوں, شیش نے خود سے کہا میں نبی ہوں, عیسیٰ نے خود سے کہا میں نبی ہوں, سلیمان نے خود سے کہا میں نبی ہوں, داؤد نے خود سے کہا میں نبی ہوں. حبیب تو میرا محبوب ہے, تو نہیں کہے گا تو چپ رہے گا, دوسرے سے کہلاؤں گا کہ تو نبی ہے. وہ اور تھے تو اور ہے, سب کہیں گے میں نبی ہوں, تیری نبوت کے لیے دوسرے کہیں گے تو نبی ہے, تاکہ دنیا کو پتا چل جائے محبوب کو ایسی شان والا بنایا. حبیب کو کہنا نہیں پڑا, دوسروں نے کہا یہ نبی ہے. یہ حکمت تھی. اس طرح کی حکمتیں جانو اور اپنے نبی کی شان سمجھو. اب اماں خدیجہ کی کیا کیا میں تعریف عرض کروں, میرے پاس وقت ہو تو کئی راتیں چاہیے. ماں خدیجہ کی قربانیاں. حضور کو مارا جاتا, حضور کے سر پھٹ جاتے تو ماں خدیجہ اپنا دوپٹہ باندھ دیتی, اپنا دوپٹہ پھاڑ کے باندھ دیتی. حضور کو دولت کی ضرورت پڑتی تو اپنا مال دے دیتی, لیجیے حضور پورا مال قربان کر دیں. پہلے ہی دن تو مالک بنا دیا تھا, اللہ اکبر, لیکن مال دیتی. تجارت کا آنے والا سارا مال حضور کے قدموں میں قربان کرتی. حتیٰ کہ پھر ایک دن وہ آیا, آپ داستان تو یہ سنی چکے ہیں لیکن اختتام پہ کہہ دوں, ایک دن وہ آیا کہ یہی 10ویں رمضان المبارک کی شب تھی, ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے کہ ماں خدیجہ کی آنکھ میں آنسو تھے. حضور علیہ السلام کو پاس میں بلا کے بٹھایا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ حضور اعلان نبوت اب کر چکے ہیں. آقا کریم اتنی محبت کرتے تھے اماں خدیجہ سے, اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی موجودگی میں حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا. ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اگر سب سے زیادہ کسی کی تعریف کرتے تو خدیجہ کی کرتے, بلکہ جب کبھی بکری ذبح کرتے تو بکری کا گوشت پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھیجتے, یہ خدیجہ کی سہیلی کو لے جا کر دے دو, خدیجہ کی سہیلی کو لے جا کر. جناب خدیجہ کے نام پہ حضور گوشت تقسیم کرتے. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ بزرگوں کے نام پہ گوشت, سالن اور کھانا اور شیرنی تقسیم کرنا کہاں سے ثابت ہے, تو میں کہوں گا بخاری کی حدیث سے ثابت ہے. نبی نے بکری ذبح کر کے خدیجہ کے نام پہ گوشت تقسیم کیا. اگر ہم لڈو تقسیم کریں تو اس میں جرم کیا ہے؟ مٹھائی تقسیم, حضور بخاری کی حدیث ہے, میں نہیں کہہ رہا, بخاری کی حدیث. حضور علیہ السلام خدیجہ کے نام پہ تقسیم کر دے, خدیجہ کی سہیلیوں کو دے دو. ایک دن میں نے کہا, ماں عائشہ امی جان عائشہ کہتی, ایک دن میں نے کہا حضور آپ کو ایک سے ایک عورتیں ملی, لیکن آپ جب دیکھو جب وہ سرخ گالوں والی بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں, جبکہ خدیجہ تو بوڑھی تھی اور آپ کو اللہ نے ایک سے ایک بیویاں دے دی. ماں عائشہ کہتی ہے جیسی حضور نے سنا,
हुजूर गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए और फरमाया, आयशा, अल्लाह ने खदीजा से बेहतर मुझे बीवी नहीं दी है, मेरी कोई बीवी खदीजा से बेहतर नहीं। जब लोगों ने कुफ्र किया तो खदीजा मुझ पे ईमान लाई, लोगों ने मुझे महरूम रखा तो खदीजा ने अपने माल से मेरी खिदमत की, लोगों ने मुझे झुटलाया, खदीजा ने मेरी तस्दीक की, खदीजा ने कदम कदम पर मेरा सहारा बनी। और आकाए करीम उस एक जुमले पर मां आयशा से 1 महीने तक नाराज रहे और इतने जलाल में थे कि मां आयशा कहती थी, मैं अल्लाह से दुआ करती थी, अल्लाह हुजूर का जलाल ठंडा कर दे, कहीं मेरी मुजम्मत में कुरान में कोई आयत नाजिल ना हो जाए। हुजूर इतने जलाल में थे। और उसके बाद मैंने अहद कर लिया कि आज के बाद कभी जनाब खदीजा के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। इतना हुजूर चाहते थे अम्मी जान खदीजा को, क्यों, कुर्बानियां इतनी थी, हुजूर के लिए सब कुर्बान किया। और वो वाकया जो हर साल आप सुनते हैं वो भी सुनकर ईमान ताज़ा करे और इख्तिताम पे पहुंचे कि जनाब खदीजा हुजूर को बुलाकर बिठाती है, कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरी 4 बेटियां हैं, चारों मुझे अजीज है, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, चारों अजीज है, लेकिन मेरी बेटी फातिमा मुझे बहुत अजीज है, मेरी बेटी फातिमा का ख्याल करना। और हुजूर ये कुछ पैसे और कुछ अमानतें हैं, ये मेरी बेटियों में फातिमा की जब शादी करना तो ये तोहफा मेरी तरफ से मेरी बेटी फातिमा को दे देना। ये वसीयत करती है और कहती है कि फातिमा कभी कुछ मांगे तो ना कहना, उसको कभी महरूम न करना। मेरी बेटी सबसे छोटी है, उस वक्त तो सैयदा फातिमा की उम्र बहुत कम थी और अम्मा खदीजा दुनिया से कूच कर रही थी। हुजूर को वसीयत हो गई, बातचीत हो गई। माँ खदीजा के चेहरे की रंगत देख के हुजूर ने फरमाया, खदीजा मुबारक हो तुझे, अल्लाह तुझे वो महल देगा मेरी खिदमत के एवज जिसमें कोई शोर नहीं होगा, वो मोतियों का महल होगा। खदीजा जब तू जन्नत में जाना तो अपनी 3 सौकनों को मेरा सलाम कहना, क्योंकि शब मेराज अल्लाह ने उनके साथ मेरा निकाह कर दिया है, एक मरियम से, एक आसिया से। और एक रिवायत में आया है कि जनाब सारा का भी नाम है, लेकिन इस पर इख्तिलाफ किया गया, ये सारा कौन है, इस सिलसिले में इख्तिलाफ है। तो माँ खदीजा की आंखों में आंसू थे और कहती है कि वो मेरी सौकने नहीं है, वो मेरी बहनें हैं, वो मेरी सौकने नहीं है, वो मेरी बहनें हैं, ठीक है मैं सलाम कह दूंगी। तो जनाब फातिमा छोटी सी थी, अपने अब्बा की गोद में गई, कहा, अब्बा जान आपने खदीजा को कभी नाराज नहीं किया, आज ये जुमले कहकर आपने खदीजा को नाराज क्यों किया? हुजूर ने फरमाया, मैंने नाराज नहीं किया, उसकी सौकनों का जिक्र मैंने सिर्फ इसलिए कर दिया कि खदीजा के नामे अमाल में हर चीज का जिक्र था, हर नेकी लिखी हुई थी, लेकिन जिहाद की नेकी नहीं थी। जिहाद की नेकी खदीजा के नामे अमाल में नहीं थी। और जो औरत सौकन पर सब्र करती है अल्लाह उसको जिहाद का सवाब अता करता है। तो मैंने चाहा कि जब खदीजा के नामे अमाल में हर नेकी है लेकिन जिहाद की नेकी नहीं, तो उसके सामने उसकी सौकन का जिक्र करके मैं खदीजा के अमाल में जिहाद का सवाब भी लिखवा दूं, वरना मैं इसका दिल कब दुखाता। हालांकि अभी और औरतों से किसी से निकाह ही नहीं हुआ है, लेकिन जिक्र पर भी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा सलाम अल्लाह अलैहा की आंख में आंसू आ गए। बस फिर हुजूर चले गए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और गुफ्तगू होने लगी। रात है आज खदीजा के घर की, रात है खदीजा के घर की, वो खदीजा जो मलके अरब थी, वो खदीजा जिसके घर में सच्चे मोती हुआ करते थे, वो खदीजा जो सोने का ढेर लगा दे तो बकौल अबू बकर सिद्दीक के सामने वाला इंसान नजर नहीं आता था, लेकिन खदीजा दीन पर अपना माल खर्च करते 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 उस मंजिल पर पहुंच गई कि आज खदीजा की जिंदगी का आखिरी रात है खदीजा की जिंदगी की, और घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक नहीं। खदीजा के घर में तेल तक नहीं है, घर में फाका कशी है, खदीजा फाके से है, बीमार है। वो खदीजा जिसके दस्तरखान पर सैकड़ों लोग खाते थे,
आज उस खदीजा ने दीन पर, मुस्तफा करीम पर इतना लुटा चुकी है कि कुछ नहीं है। इस उम्मत को एहसास नहीं है कि दीन यूं ही नहीं फैला, किसी ने खून दिया है, किसी ने दौलत लगाई है, किसी ने पत्थर खाए हैं, कोई कैदी बना है, किसी ने जिहाद में अपने कलेजे के टुकड़े करवाए हैं, तब जाकर ये दीन हम तक पहुंचा है। आज खदीजा के घर की आखिरी शब है, गालिबन ये वही शब है। खदीजा के घर में चिराग जलाने देर नहीं। खदीजा फाके से बीमार है, साहिबे फराश है, बेटियों को हैरत से तकती है, देखती है, आंख में आंसू आते हैं। मक्का के गुंडों ने, मक्का के ओबाश लोगों ने जो है वो इसका फायदा उठाने की कोशिश की है। खदीजा की एक सहेली को तैयार किया है, जाओ, खदीजा आज फाके से है। फाका कशों से ईमान छीनना आसान होता है। खदीजा के घर में अंधेरा है, वो खदीजा जिसके घर में कभी मशालें जलती थी, जिसके घर के अंदर कहीं कहीं मशालों से रात का समा दिन के बराबर हो जाता था, आज उसके घर में अंधेरा है, चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है। जाओ, खदीजा आज आसानी के साथ मुर्तद हो सकती है, उसका ईमान आज छीना जा सकता है। सहेली गई, बिस्तर पे बैठ गई। खदीजा, मैं तेरी बचपन की सहेली हूं, मैंने कभी तेरे साथ दगा नहीं किया, तेरे साथ प्यार किया, तुझसे मोहब्बत की। खदीजा, तुझे मालूम है तू मलके अरब थी, तू मलके तुज्जार थी, आज तू मक्के की फकीर हो चुकी है, तो मक्के की मुफलिस हो चुकी है। आज तेरे पास कुछ नहीं, तेरे घर में जलाने के लिए चिराग में तेल नहीं, आज तू फाके से है। और मक्के के सरदार गुफ्तगू करते हैं कि जब तू इंतकाल कर जाएगी तो मक्के की जमीन में तुझे दफन नहीं होने देंगे। खदीजा, मरने के बाद न तुझे कफन मिलेगा, न मक्के की जमीन पे दफन होने मिलेगा। खदीजा, तूने मोहम्मद का कलमा नादानी से, भूल से पढ़ा है, मुझे कह दे कि तूने मोहम्मद का कलमा नादानी से पढ़ा है और तू उसको गलत करार देती है, तू उसका इनकार कर दे। मैं जाकर मक्के के सरदारों के पास गवाही दूंगी, तेरा जनाजा शान से उठेगा जैसे मक्के के सरदारों से उठता है। अभी तेरे घर में मशालें जलेगी और रात का समा दिन में तब्दील हो जाएगा, तेरे भूखे पेट को गिरा मिल जाएगी। खदीजा, कह दे कि तूने मोहम्मद का कलमा नादानी से पढ़ा है। खदीजा लेटी थी, पूरी ताकत इकट्ठा करती है, उठकर बैठ जाती है, कहती है, मेरी सहेली, तू ये कहती है कि मैंने मोहम्मद का कलमा नादानी से पढ़ा है? नहीं, मैंने मोहम्मद का कलमा नादानी से नहीं पढ़ा, करोड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार अक्लो खिरत ने मेरे तलवों को बोसा दिया था, उसके बाद मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ा। मैंने मोहम्मद को शौहर समझकर नबी नहीं माना, मैंने देखा वो कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, उन्होंने कभी गीबत नहीं की, उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया। तब कहीं जाकर मैंने उनका किरदार देखकर मोहम्मद का कलमा पढ़ा है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, वो दम बखुद थी। ऐसे में मेरे हुजूर आ गए, आका आ गए, रात का वक्त है, मक्के के लोग तकिया लगाए हुए हरम के सैन में बैठे, हुजूर आ गए। हुजूर ने खदीजा के सर पे हाथ रखा। जब मैं इन लम्हात को याद करता हूं तो मुझे आज की रात आती, आज ही की रात थी, 10वीं शब थी रमजानुल मुबारक की। मेरे आका ने अपनी बीवी, वो बीवी जिसने कदम कदम पे हुजूर को सहारा दिया, हुजूर को तसल्लियां दी। पता है, जब हुजूर पत्थर खा के आते और घर में सर पकड़ के बैठ जाते, हुजूर कहते हैं ये लोग मेरी बात नहीं मानते। आका कहते हैं मुझे पत्थर मारते हैं, मैं इन्हें जन्नत की दावत देता हूं। तो उस वक्त खदीजा थी, कहती थी हुजूर आप हिम्मत न हारे, आप हक पर हैं, अल्लाह आपके दीन को गलबा अता करेगा। अक्सर ये तसल्लियां माए देती है, माए, लेकिन मां तो 6 साल की उम्र में दुनिया से कूच कर गई थी। अल्लाह ने बड़ी उम्र की बीवी मेरे नबी को इसलिए अता की थी ताकि वो तसल्ली दे सके, अपने तजर्बात पेश कर सके।
माँ खदीजा सहारा देती हैं, तसल्लियां देती है। मेरे आका को वो लम्हे याद आते हैं, आज खदीजा अपने अल्लाह से मिलने वाली है, रफीक आला से मिलने वाली है, हुजूर का साथ छूटने वाला है, मुशफिक और मेहरबान मेरे नबी की बीवी दुनिया से कूच करने वाली है। आका सर पे हाथ रख के कहते हैं, खदीजा कैसी हो, खदीजा क्या हाल है। सहेली बैठी है, बच्चियां हैं, फातिमा अपनी अम्मी का मुंह तकती है, ज़ैनब अपनी माँ का चेहरा देखती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सर पे हाथ रख के अपनी बीवी से, हम सब की अम्मी जान से पूछते, खदीजा कैसी हो। खदीजा कहती, या रसूल अल्लाह, आप मुझे अल्लाह पे छोड़ दे, आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है, हुजूर मुझे अल्लाह पे छोड़ दे, आप मेरी खैरियत न पूछें, जितनी देर तक आप मेरी खैरियत पूछेंगे, आप जाओ अल्लाह के दीन की दावत दो, अल्लाह के दीन की तबलीग करो। जितनी देर तक आप मेरी खैरियत पूछेंगे, अगर उतनी देर आप दीन की तबलीग करेंगे तो न जाने कितने काफिरों को आप कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दें। हुजूर आप जाए। हुजूर वापस लौट गए। जो सहेली बहकाने वरगलाने आई थी, खदीजा के हाथ पकड़ते कहते, खदीजा मुझे भी कलमा पढ़ा और मुसलमान बना दो। माँ खदीजा कहती है, क्यों, तुम तो मुझे वरगलाने आई थी, तुम तो मुझे काफिर बनाने आई थी, तुम क्यों मुसलमान हो रही हो। तो सहेली कहती है, खदीजा जो दीन अपने मानने वालों को इतना यकीन अता करता हो, वो मजहब झूठा नहीं हो सकता, वो मजहब सच्चा है। खदीजा कहती है, सुन ले मेरी सहेली, अगर ये काफिर मुझे मक्के में दफन नहीं होने देंगे, अल्लाह के फरिश्ते मेरे जनाजे को कांधा देंगे और मैं जमीन गैरत में दफन की जाऊंगी। ये कहती है, कलमा पढ़ाती है और उसके बाद जनाब खदीजा दुनिया से कूच कर जाती है। मेरे हुजूर कांधा देते हैं पूरी कायनात की सबसे पहली माँ को, उम्मुल मोमिनीन को। आंख में आंसू जारी है। कोई कहता है, हुजूर आप रो रहे हैं। कहते हैं, मेरा सहारा जा रहा, वो नबी जो पूरी कायनात का सहारा था, वो नबी अपने सहारे को अपने कांधे पे ले जा रहे हैं। उसके बाद आपको पता है, अल्लाह के हबीब उस कब्र में खुद उतरते हैं। खदीजा, अभी जनाजे की नमाज का हुक्म नहीं आया है, आका खुद कब्र में उतरते हैं, माँ खदीजा को अपने हाथ से लिटाते हैं और कब्र से कहते हैं, कब्र खबरदार, ये खदीजा है, ये खुद मेरा सहारा थी, इस पे रहमतें हो, इस पे बरकतें हो। और उसके बाद मेरे हुजूर अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए जो है वो मिट्टी डालने का हुक्म देते हैं और खदीजतुल कुबरा की कब्र बना दी जाती है। हैरत है मुझे, आज भी जनाब खदीजा के मजार पे जाओ तो ये लम्हात याद आते हैं। जब भी मैं जाता हूँ तो खड़े होकर के यही तसव्वुर करता हूँ कि ये मेरी माँ खदीजा कभी हुजूर को तसल्ली दे रही है, कभी अपना दुपट्टा जख्मों पे बांध रही है, कभी हुजूर की हिम्मत बढ़ा रही है, कभी हुजूर को हौसला दे रही है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है, उस वक्त तो दिल बहुत रोता है कि वो खदीजा जिसने इस्लाम पे इतना एहसान किया, जो मोहसिना इस्लाम थी, जो मोहसिना कायनात थी, जिस खदीजा को खुदा ने सलाम भेजा है, जिस खदीजा के एहसानात हुजूर ने बयान किए हैं, उस खदीजा के मजार पे गुंबद बनाया गया था, सऊदी हुकूमत ने उसको बिल्डोजर से शहीद कर दिया। जनाब खदीजा की कब्र पे बिल्डोजर चलाया। ये हालात है। अल्लाह हमारी अम्मी जान पे रहमतें फरमाए। उनके वसीले से जब भी दुआ की जाती है, अल्लाह दुआ कबूल करता।